یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام امہات المومنین کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ حاضر ہوتا ہوں۔ آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے، اور اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ابتدائی مباحث جو ہیں ان پر بات کی تھی۔ اس سے آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہر شخص اور آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہر شخصیت، حتیٰ کہ وہ تمام اشیاء، آپ کا لباس ہو، آپ کے مبارک جوتے ہوں، آپ کا گھر ہو، آپ کے شہر ہوں، ہر چیز محترم ہو جاتی ہے۔ اور بالخصوص جب ہم آپ کی ازواج کی بات کریں گے، جن کو قرآن نے ہماری مائیں قرار دیا ہے، تو ظاہر ہے ہماری جو تقدس کا معاملہ ہے وہ بھی سامنے ہوگا۔ اور پھر ان ماؤں کے حوالے سے جو ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کے کردار اور ان کے اخلاق کے حوالے سے وہ سارے گوشے جن پر بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، جاننے کے لیے بھی، اور بعض اوقات ایسے طبقات کی طرف سے اٹھائے ہوئے سوالات بھی، اشکالات بھی، حتیٰ کہ مغالطات بھی، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس پروگرام میں ان کا کافی شافی اور تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور ہمارے ساتھ مستقل ہمارے مہمان کیا ہمارے معلم، ہمارے استاد جناب پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب یہ تشریف فرما ہوں گے، اور آپ اور میں ان سے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ جہاں سے گفتگو کا سلسلہ میں آج کی اس نشست میں شروع کرنا چاہوں گا، جہاں ہم نے چھوڑا تھا پہلے پروگرام کے آخر میں، کہ یہ جو نکاح کا رشتہ اور بندھن ہے، اس حوالے سے جو اس وقت جو سوال اٹھا دیے گئے، اور یا یوں سمجھیں کہ جس طرح کے فکری یلغار اس وقت ہم پر مسلط کی گئی اور کوشش کی گئی کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے اور عائلی نظام اور سسٹم ہے اس کو توڑ دیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس میری دانست میں جو سب سے بہترین کوئی شعبہ تھا یا کوئی نظام ہمارے پاس کوئی زیادہ مربوط تھا تو وہ عائلی نظام تھا۔ اس پر جس طرح سے حملہ کیا گیا اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی اور آپ کی ازواج پر بھی سوال اٹھائے گئے، اور پھر خاص طور پہ اسلام کے اس مقدس بندھن پر مختلف قسم کے، چونکہ یہ بنیاد تھی ہماری جو ساری، یوں سمجھیں کہ گھر بنیاد تھا، جو تعلیمات کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح سے جو فکری طور پر مضبوطی اور ربط تھا وہ بھی اسی سے شروع ہوتا تھا۔ تو بڑے بنیادی سوالات اٹھا دیے گئے، اور اس پر خاص طور پہ جو مغربی زندگی ہے، آزادی کی زندگی ہے، یا ہمارے ہاں جو ایک طبقہ پیدا ہوا لبرلز کا اور سیکولرزم کو لوگ پسند کرنے لگے، اور ایسی حکومتیں اور ایسے ماحول بنائے گئے کہ جس کے ساتھ اس پر حملہ کیا گیا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ابھی مستقبل میں یا بعض ماضی میں ایسے واقعات ہوئے عورتوں کی آزادی کے حوالے سے، حقوق نسواں کے حوالے سے، تو انشاءاللہ یہ جوابات تو آپ کی شخصیت سے ہمیں ملیں گے ہی۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ وہاں سے ہی اس سلسلے کا آغاز کریں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، کہ یہ جو نکاح کے بغیر زندگی ہے اور نکاح کے ساتھ زندگی ہے، اس میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعی بہت عمدہ اور ضروری موضوع ہے، اور اس وقت نوجوانوں کو خصوصاً اس بات کی ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی مغالطے ان کے ذہنوں میں ڈالے گئے ہیں ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ بات یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کو بنایا ہے، وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہو اہم کوئی، اس میں کوئی اور اس کا ساتھ دے، صحیح، اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت ہوتی ہے اسسٹ کرنے والوں کی، ساتھ دینے والوں کی، اس سے تسلی ہوتی ہے، اس سے مشاورت کا موقع ملتا ہے۔ صحیح، جتنا امپورٹنٹ کام ہوگا اتنا مشاورت کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ اب تو کنسلٹنسی ایک پورا الگ شعبہ بن گیا۔ الگ شعبہ بن گیا باقاعدہ۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ایک ذہن میں رکھ لیں آپ کہ ادب جو ہے وہ ہمارے احساسات اور ہماری اس کا جذبات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ صحیح، آپ مجھے اپنے ادب پہ نظر ڈال کے دیکھیے
کہ جو سب سے خوبصورت موضوعات ہیں ان میں سے ایک موضوع ہے قدیم دوستوں کا، یاران کہن کا. صحیح. کس دیش میں ہیں یاران کہن، کس حال میں ہیں یاران کہن. اور ہم اپنے کلاس روم کے دوستوں کو کہتے ہیں کہ جو گہرے ترین دوست ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو آپ مجھے بتائیے کہ دوستی میں ہمیں چاہیے جو ان کے ساتھ ہم مل کے پڑھتے رہے تھے. صحیح. گھر بسانے کے لیے یہ جو رشتہ ہے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. پرانا جتنا ہوتا جاتا ہے ہمارے خیال میں تو اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے. بالکل صحیح. ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی فیلنگ سے آگاہ ہونا، ایک دوسرے کی ضروریات سے آگاہ ہونا، ایک دوسرے کو نفسیاتی ضرورتوں کے حوالے سے تسلی، تشفی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تو اس رشتے کی وجہ سے ایسی ملتی ہیں صحیح. کہ واقعی جو قرآن نے کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون ملتا ہے اس سے. آپ کو دوست بھی چاہیے، پرانے کلاس فیلو سے بھی رشتہ پرانا، وہ قیمتی ہے، سب کچھ قیمتی ہے. قیمتی نہیں ہے اگر تو وہی جو بچوں کو پالنے کی سب سے اہم مشن ہے اور ذمہ داری ہے اور سب سے خوبصورت کام ہے. صحیح. اور سب سے زیادہ توجہ طلب کام ہے. اور اس میں بہت باریکیاں ہیں. جو ان باریکیوں کا لحاظ رکھتا ہے وہی بہتر تربیت کر سکتا ہے. ورنہ بگڑی نسلیں بھی اب ایک اصطلاح ہو گئی، جی بالکل ایسے. تو بگڑتی جا رہی ہیں. ایک جلغار ہے، بلکہ جلغار ہے اس کی بگڑنے کی. آئندہ نسلیں جو ہیں وہ بگڑتی جا رہی ہیں اور یہ کوئی ہمارے لیے خاص نہیں ہے. مغرب میں بھی یہی حال ہے کہ نئی نسلیں جو ہیں وہ ان میں وہ رجحانات آ رہے ہیں جس سے ان کے معاشرے کے وجود کو بھی بہت سارے خطرات لاحق ہو گئے. صحیح. تو یہ جو رشتہ ہے یہ دوستی سے بھی، کسی کلیگ ہونے سے بھی، کلاس فیلو ہونے، سب سے بڑھ کے زیادہ قریبی، زیادہ ضروری رشتہ ہے. ٹھیک. اس میں اس کے ہوتے ہوئے انسان کو واقعتاً تسلی، تشفی اور ایک تحفظ کا احساس ملتا ہے، اور دونوں کو ملتا ہے. اور میں ایک اور عرض کروں، خصوصاً عورت کو. صحیح. بالکل صحیح ہے. اگر ایک خیال رکھنے والا مرد جس کے ساتھ وہ شریک ہے ہر کام میں، زندگی کے ہر کام میں، جس کے اور اس کے بچے مشترک ہیں، جس کا اور اس کا رہنا سہنا، کھانا پینا، آرام کرنا، اٹھنا بیٹھنا سارا مشترک ہے، اور وہ اگر خیال رکھنے والا ہے، اسی طرح جیسے آپ نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانا جو ہے ہمارے لیے مثال ہے. بالکل صحیح. کہ آپ کیسے خیال رکھتے تھے. یہ اگر ہمارے سامنے ہو اور یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوں، بلکہ وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بیوی اس درجے کی ہو جو آپ کا خیال رکھے، جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کا ہر مشکل میں خیال بھی رکھا اور ساتھ بھی دیا، تو آپ ان کو بعد میں جو بیویاں ہیں ان کی موجودگی میں بھی اس سابقہ رشتے کو اور اس سابقہ تعلق کو زیادہ یاد کرتے ہیں. یہ بھی ہے. اور پھر ایک اور بات، یہ جو محبت ہے یہ جنسی تعلق سے زیادہ وسیع چیز ہے، اور ہر کام میں یہ مستقل جذبہ ہے، مستقل جذبہ اور اس کی مستقل ضرورت ہے. اس کی ہر وقت ضرورت ہے. یعنی وہ جو ضرورت ہے آپ کی وہ مخصوص ہے. ہاں، یہ مستقل ضرورت ہے گھر کے لیے. وہ ضرورت مخصوص، اور وہ بھی سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی اس کی ساری لذتیں بھی مستقل تعلق کی بنیاد سے وجود میں آتی. واہ سبحان اللہ. ورنہ تو جو کچھ ہے وہ محض وہی ہو سکتا ہے جو جانوروں میں پایا جاتا ہے. بالکل صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ گھر ٹوٹ رہے ہیں شیخنا، یہ اس بنیاد پہ ہی زیادہ اسی پہ ہو رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کے فتنوں میں سے اس کا ذکر کیا بھی تھا کہ جیسے وہ ہیں جانوروں کا کام وہی رہ جائے گا. ذمہ داریاں، تعلق، یہ تو ایک خوبصورت ترین تعلق ہے. ایسا خوبصورت تعلق ہے جو پاکیزہ جذبات پر مبنی ہے، اور بڑے مشن اس سے جو ہیں وہ اس کی بنیاد پہ پورے ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے. اور جتنا یہ قدیم ہوتا جاتا ہے اتنا بڑھتا جاتا ہے. اور یہ جو محبت ہے، اس محبت کی شدت سے وفا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ بے وفائی کتنا بڑا عیب ہے یار، کتنا بڑا عیب ہے، اور انسان کی قیمت کتنی کم ہو جاتی ہے. اسی سے تو وفا پیدا ہوتی ہے. مجھے وہ معذرت کے ساتھ وہ یاد آ رہا ہے کہ یہ جیسے بڑی خوبصورت آپ نے اس کے لیے یہ استعارہ استعمال فرمایا ہے کہ یہ جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اس کی لذت اور اس کے ہاں جو رکھ رکھاؤ ہے اور محبت کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. مثلا حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو قرآن مجید میں بھی نقل موجود ہے اس کی، کہ
تعلق اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اب وہ ٹوٹنے پر پریشان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر فیصلہ چاہتی ہیں، اس بیس پر فیصلہ چاہتی ہیں کہ میں ساری زندگی اس کے نام کر چکی، اب کیسے الگ ہو سکتی ہیں؟ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہ بڑی خوبصورت مثال ہے، یہ آئے گی حضرت زینب اس کے حوالے سے وہ آئے گی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو وفاداری آپ نے جو اشارہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا، تو آپ نے کب تک نبھایا؟ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ نے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہترین جوڑا تھا آدم کی اولاد کا، حضرت خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی شک نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات کی مثال دیتا ہوں، خدا کی قسم یہ اس طرح کا گھرانہ کبھی انسانی تاریخ میں نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے صحیح، اور امہات المومنین حج کے لیے جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حج کا سلسلہ ایسا تھا کہ جس کے ساتھ ان کی وابستگی ہمیشہ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ ایک سیکیورٹی کا دستہ گھر کے داماد حضرت عثمان کی سرکردگی میں ان کو کہا کہ آپ یہ دستہ لے لیں اور ساتھ چلے جائیں۔ جب وہاں منزل آئی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پہ ام معبد کے گھر گئے تھے، تو وہ جب منزل آئی اور کسی نے بتا دیا امہات المومنین کو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو بہت سال ہو چکے، تو ام معبد کا ذکر آ گیا، تو امہات المومنین نے سب نے مل کے خواہش ظاہر کی کہ ہم نے ان سے ملنا ہے، اچھا، اور ہم ان کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے یہ مناسب سمجھا کہ ام معبد کو اطلاع دے دی جائے اور وہ آ جائیں، وہ آ گئیں۔ آپ اندازہ لگائیں وفا کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، محبت کی شدتوں اور مودت کی انتہا کی وجہ سے وفا کیسی ہوتی ہے، سبحان اللہ، کہ جب حضرت ام معبد آئیں تو آپ پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ام معبد کے خیمے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پہ تشریف لے گئے تھے، تو ام معبد کا کتنا احسان تھا رسول اللہ پہ، اور اللہ کے رسول کا کیا احسان تھا ام معبد۔ سبحان اللہ، وہاں تو احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو بکری ہے گھر میں وہ دودھ دیتی نہیں، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ چرنے جا سکے، اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت ہو تو میں اس کو دھو لوں، اور پھر سب نے دل پیٹ بھر کے پی بھی لیا، سب کی بھوک اور پیاس بھی اتر گئی، اور گھر کے جتنے برتن موجود تھے سارے بھر گئے، حتیٰ کہ جب ابو معبد آئے اور دیکھا اور پوچھا، تو آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کی وجہ سے ام معبد کی کیفیت کیا ہے کہ وہ ہمارا وقت جو ہے وہ بریک کا ہوا چاہتا ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اسی سے آگے کنٹینیو کریں، کیونکہ جہاں آپ پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے اور جانیے کہ اس کے بعد شیخ محترم ہمیں اس تعلق کے حوالے سے کیا خوبصورت بات اور کیا خوبصورت مثال سناتے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بات بڑی خوبصورت پیرائے میں اور بڑے یوں سمجھے کہ پیک پہ پہنچی ہوئی تھی کہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیوں ملاقات کی امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے۔ تو ہم دوبارہ شیخ محترم کی طرف چلتے ہیں۔ جی شیخ، معذرت کہ آپ کو ہم نے ڈسٹرب کیا، لیکن بات ایسی جگہ پہنچی تھی، میرا دل تھا کہ لوگ اس کو تسلسل کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا حسن سلوک، اور جو آپ کا معجزہ دیکھا اس خاتون نے، اس پر یہ اتنا اثر تھا اور ممنونیت بھی اتنی تھی کہ جب ابو معبد نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا دودھ، تو اس نے بتایا کہ ایک ہستی وہ ہمارے گھر میں تشریف لائے، اور اس نے پوچھا کہ وہ بتاؤ کیسے تھے، کون تھے، اور ام معبد نے جن لفظوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا اور جن لفظوں میں حلیہ بیان کیا، آج تک اس طرح کا حلیہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں نہیں آیا۔ مرد بھی ایسا بیان نہیں کر سکے۔ بہت خوبصورت بیان ہے، اور بھی بہت اچھے بیان ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ
اچھا ام معبد پہ وہ گھر، ان کی وہ بکری، پھر اس وجہ سے وہ دونوں ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. لیکن چونکہ آپ ام معبد کے گھر تشریف لے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور چلو نہ دودھ دینے والی ایک بکری میسر تو ہوئی، وہاں سے آئی تو صحیح. اس لیے تمام امہات المومنین نے حج کے لیے جو زاد راہ تھا سب نے اس سب کو آدھا کیا، اچھا، اور وہ اونٹوں پہ لاد کے ام معبد کے حوالے کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ ہمیں افسوس ہے ہم حج پہ جا رہے ہیں، اس لیے جیسی تمہاری خدمت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے. جب وہ وقت آئے کہ امیر المومنین کی طرف سے سب کے وظائف ان کو ملتے ہیں تو اس وقت آنا پھر تمہاری شایان شان خدمت کریں گے، پھر بلا بھی رہی ہیں. یہ وفا دیکھی آپ نے. واہ، یعنی یہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد ایک راستے میں پیش آنے والے واقعے، اور اس میں جو ان کی طرف سے ایک پیشگی آپ کو تھی کہ ایک ایسی بکری جو دودھ بھی نہیں دیتی، اس پر امہات المومنین کا جواب اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرنے والی کی وجہ سے، کیا خوبصورت جواب ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ محبت و مودت ہے بھائی، سبحان اللہ. جو ازدواجی رشتے سے ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ یہ دکانداری والا جو کام ہے جنسی، اس میں کبھی تو خود انسانوں کو تو یاد نہیں رہتا، اس میں تو کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں. نمبر 2، میں یہ آپ کو صاف عرض کر دوں کہ ماں کے حوالے سے اللہ نے جو مقام دیا ہے ماں کو، اور جس کی تلقین کی ہے انسان کو، اس کے حوالے سے جو جذبہ اولاد میں پیدا ہوتا ہے وہ ان ماؤں کے بارے میں پیدا ہوتا ہے، وہ مقدس رشتہ ہے بڑا. صحیح. ان ماؤں کے بارے میں پیدا ہوتا ہے کہ جو بہت قابل عزت ہوں، اپنے طریقوں سے، طور طریقے سے، اپنی زندگی گزارنے کے حوالے سے. انہی کے ساتھ ہی یہ کر سکتا ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے نا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اب یہ جو اف بھی نہ کہو. اور اف کیا ہے؟ صرف اف کا لفظ نہیں ہے. اف سے مراد اس طرح سے بات کرنا، امی کی ہویا تنو، یہ بھی ایکشنز، باڈی لینگویج کہہ رہے ہیں آج کل، وہ بھی اتنی ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے ان کو کوئی گرانی ان کو تاثر جائے کہ آپ ان سے ناراض ہیں. اور آگے اسی کو تاکید کی ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ باڈی ایکشن کی بات نہیں ہے کیا؟ کہ اپنے کندھے بھی جھکا کے رکھو، پہلو جھکا کے رکھو، اس طرح سے سامنے کندھے چوڑے کر کے بھی نہ کھڑے ہو ماں باپ کے سامنے. یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ خصوصاً ماں باپ کے حوالے سے جب ان کی وفا بھی اس میں مثال ہو، ان کا آپس کا تعلق اتنا خوبصورت ہو کہ بچے فریفتہ ہوں اس تعلق پہ بھی. سبحان اللہ. اچھا، یہاں پہ ایک میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسی کے ساتھ بیان ہو جائے کہ انتخاب کے وقت، یعنی اس رشتے کے بندھن کے وقت یا اس کے چناؤ کے وقت، شریعت نے کیا ہمارے سامنے کوئی ایسی مثال رکھی ہے یا ہمیں کوئی گائیڈ لائن دی ہے کہ ایسا انتخاب ہونا چاہیے، مرد کیسا منتخب کرنا ہے یا عورت کیسے منتخب کرنی ہے؟ ہاں، یہ بھی عرض کرتا ہوں، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. تو یہ جب تک، اور جس ماں کو اس کے بچے یہ دیکھ رہے ہوں کہ وہ آج ایک مرد کے ساتھ ہے، کل دوسرے مرد کے ساتھ ہے، پرسوں تیسرے مرد کے ساتھ ہے، کتنی عزت ہوگی. تو کراہت کی انتہا ہوتی ہے بھائی، انتہا ہوگی. میں آپ کو بتاؤں مغرب میں بھی اچھے پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں وہ جب بات کریں اپنے ماں کے حوالے سے اور بہت پیار کا اظہار کریں تو کہتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا باپ فوت ہو گیا تھا، اس نے کوئی شادی بھی نہیں کی، صرف ہمارا خیال رکھا. واہ، بہت خوب، بہت خوب. یہ وہ بھی ہے، یہ فطری ہے بھائی، اصل میں انسان کے اندر یہ موجود ہے. تو اگر یہ نہیں ہوگا، صحیح، آزاد ہوگا تو ظاہر ہے تو کوئی عزت بھی نہیں ہوگی، کوئی احترام بھی نہیں ہوگا، اور کوئی ان کے پیچھے چلنے کا داعیہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کی تتبع کریں، ان کی اتباع کریں، ایسا بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا پھر اب مجھے ہر کام میں مشورہ چاہیے، کہ اولاد کی پرورش میں مشورے نہیں چاہیے، ان کی تربیت میں مشورہ نہیں چاہیے؟ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا شعبہ ہے، بہت بڑا شعبہ ہے. اس کے بغیر کیسے آگے چلے گا وہ بچے؟ کیسے؟ پھر کیا ہم ایک دوسرے کو اسسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلا مکتب جو ہے، پہلا مرکز تربیت کا وہ ماں باپ ہے. تو ماں باپ اپنی اچھی عادتیں کب دیں گے؟ جب دونوں خوبصورت زندگی گزار رہے ہوں. اور اگر نہیں گزار رہے اور باپ ملتا ہی نہیں ہے
نظر بھی نہیں آتا. حکومت کی طرف سے کوئی اسکالرشپ کو وظیفہ مل رہا ہے ماں کو جس سے وہ گزارا کر رہی ہے، اور وہ اس لیے کہ گزارا ہوتا رہے وہ پھر آؤٹ آف ویڈ لاک نکاح کے بندھن کے بغیر 2-3 بچے اکٹھے کرتی ہے تاکہ سب کا خرچ مل کے بہت سارا ہو جائے. اللہ. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ مغرب میں نے یہ بات دیکھی اور وہ مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ قانون شکنی کرنے والے نوجوان وہ ہیں کہ جن کے ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، ان کی تربیت نہیں ہو سکی. تو اولاد جیسی چیز کو ضائع کریں گے آپ اس حوالے سے کہ ہم انسانیت کے لیول سے ہٹ کے حیا اور خوبصورتی اور وفا اور مودت اور محبت کے جذبوں کو چھوڑ کے دکانداری کریں جنسی، اس کی وجہ سے. یہ ایک بات. اور دوسری بات آپ نے خوبصورت سوال کیا کہ کیسے چنا جائے. صحیح. قرآن نے ایک لفظ کہا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن نے بات کہی ہے، اصول بتایا. چناؤ کی کا جو معیار گراؤنڈ بھی ہے ہے، یہ بھی ہے کہ اللہ اگر کسی کے لیے جوڑے بناتا ہے تو کن کے لیے کیسے چنتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ جو بات کی جاتی ہے کہ رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے آسمانوں ہیں، میں طے ہوتے. اگر اللہ وہ نے یہ شکل اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ازواج اللہ نے منتخب فرمائی اور فرمائی ہیں اسی نے، تو کیسی ہیں وہ. سبحان اور تمام انبیاء کی. تمام انبیاء. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایمان تو اختیاری تھا، لیکن کسی نبی کی بیوی طیبہ نہ ہو ایسا ممکن نہیں. ممکن نہیں. وہ جو خیانت کی بات کی ہے حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کے حوالے سے، وہ مشن کے حوالے سے وہ بھی عقیدے کی خیانت ہے. عقیدے کی خیانت ہے، یہ نہیں ہے. تو یہ بات ہے، تو اسی پہ چن لیں آپ. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر کے یوں بھی فرمائی کہ رشتے مختلف بنیاد پہ چنے اور منتخب کیے جاتے ہیں، دنیا کے لیے، جاہ و حشمت کے لیے، خاندان کے حوالے سے، اور دین کے حوالے سے وہی سب سے بہتر رشتہ ہے جو دین کے حوالے سے منتخب کیا. واہ. یعنی نہ حسن اس کی بنیاد ہے، بنیاد اگر ہے تو دینداری ہے. دینداری ہے، نہ اس کی خاندان بنیاد ہے، نہ مال نہ بنیاد پیسہ، نہ یہ سب چیزیں جو ہے نا جمال وغیرہ یہ سب ہے. یہ دیکھی جا سکتی ہیں، ہاں ہاں لیکن ترجیح اس کو ملے گی. اسی کو ہوگی. لیکن دیکھیے میں آپ کو جمال کی بات کروں، صحیح. بڑی سے بڑی خوبصورت عورت جو گھر کو جہنم بنا دے، ایک آنکھ نہیں اچھی لگتی یار. اللہ. اور میں نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں ڈاکٹر صاحب، میرے سامنے ہیں وہ لوگ کہ شکل صورت معمولی ہے بیوی کو، لیکن انتہائی ذہین، انتہائی وفادار، انتہائی خدمت گزار ہے. اور مرد اس طرح فریفتہ ہے اس پہ کہ اس کے مقابلے میں وہ کسی ملک کے حسن کو بھی کوئی ایک اہمیت نہیں دے گا، اس کو بھی اہمیت نہ دے. یہ جو جذبے سیرت کی خوبصورتی کے ہیں، اور یہ جو باتیں ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی، ایک دوسرے کو سکھ پہنچانے کی، ایک دوسرے کا ہر حال میں ساتھ دینے کی، ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو خیال رکھے، جو باہر کی تو دشمنی کے ماحول ہیں، مقابلے کے، مسابقت کے ماحول ہیں، گھر آئے تو وہاں مودت و محبت کا مرکز ہو، کوئی جگہ تو ہو، کوئی جگہ تو ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب گھر آتا ہے تو اس کو ٹریننگ دی کہ یہ کیسے اس کا استقبال کرے، کیسا استقبال کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اس کے بہترین مثال ہے، جس سے بہتر مثال کوئی نہیں. تو ایسی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں چلتا. بالکل صحیح. اور اچھی اولاد کی تو اچھی تربیت نہیں ہوتی. ایک دوسرے کو سمجھنا، اگر پرانی دوستی وجہ بنتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور پسندیدگی اور محبت کی، تو یہ تعلق تو یہ تو بہت ہی ضروری ہے. اور جتنا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں میاں بیوی، اگر وہ دونوں مثبت سوچ رکھتے ہیں اس رشتے کے حوالے سے اور اس رشتے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو جتنا ایک دوسرے کو وہ سمجھ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے نا، یہ کوئی پاگل تو نہیں تھا. تاج محل کیوں بنایا ہے؟ یہ محبت کی نشانی قرار دی جاتی ہے پوری دنیا میں. وہ جو بیوی تھی، کیا اس کا حسن و جمال تھا اصل؟ نہیں. وہ کتنے بچوں کی ماں ہو چکی تھی؟ اللہ اکبر. یہ بات نہیں، یہ قیمتی بات ہے اس حوالے سے. ہاں، کتنے بچے تھے اس کے، اور بیٹیاں بھی تھی، بیٹے بھی تھے. عادت اس کی خوبصورتی اس کی سیرت میں تھی، سیرت میں تھی، اس کی سیرت میں تھی. وہ اس کا ساتھ، جو اس کے ساتھ اس کا تعلق، اور اس میں اس کی مشاورت، ایون حکومتی معاملات میں جو اس کی مشاورت اس کو حاصل تھی، اور اس کی وفاداری. وفاداری. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بنیادی ضرورت ہے، اور وہی اس کے بغیر یہ رشتہ نہیں بنتا، اور یہ رشتہ نہیں بنتا تو زندگی کا سکون نہیں ملتا. بلکہ میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ یہ بھی ذکر ہو جائے
کہ جن دو خواتین کا اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ خواتین کے طور پر ذکر کیا، جیسے ہم نے دو انبیاء کی خواتین کا ذکر کیا، تو ان کا بھی اسی بنیاد پہ ہے کہ وفا میں کمی تھی کہ وہ یہاں سے جو گھر کی بات تھی وہ دونوں نے ادھر پہنچائی اور خیانت کی. اس بنیاد پر ان کا جو تعارف ہے یہاں پہ، ہو سکتا ہے کہ اگر یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو بخشش کے راستے بھی ان کے لیے کھلے رہتے. تو یہ جو شوہر کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ ہے، خاص طور پہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہیں، انہوں نے جا کے ان کو خبر کی اور جس طرح سے، تو اس سے وفا جو ہے، اس رشتے کی جو خاص اہمیت ہے وہ وفا سے قائم ہوتی ہے. وفا سے قائم ہوتی ہے. اچھا میں ایک اور چیز، یہ حضرت نوح کی اہلیہ ہوں یا قرآن نے جیسے کہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. تو وہ جو صالحین کی صفت ہے اس میں ساتھ نہیں دیا، دینا چاہیے تھا. یہی تو خوبی تھی جس میں دینا چاہیے تھا. اسی پہ بے وفائی کی انہوں نے، صلاح کی اور دین کی. ادروائز وہ پاک صاف تھی. صحیح. لیکن اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مثال بنا دیا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. دیکھیے آپ کیسی. اور اس کے بالمقابل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو کامل ترین یا سیدات ہیں، خواتین کی سردار ہیں، ان میں حضرت مریم کا نام لیا ہے، فرعون کی بیوی کا نام لیا ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ کا نام لیا ہے، اور فاطمۃ الزہراء کا نام لیا ہے. اور یہ دونوں مثال ہیں، خوبصورت نمونہ ہیں ہر اعتبار سے. صحیح. ایمان کے اعتبار سے. ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں اور انشاءاللہ واپسی پر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام امہات المومنین کے ساتھ. آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ اور میرے ساتھ پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب. میں پروفیسر صاحب سے جو ایک اور چیز اسی حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو مثالی میاں بیوی کا ایک تعلق، جیسے ہم آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو گھروں کے اندر اہم ترین چیز اس وقت مفقود ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ وہ مودت اور محبت، اور بالخصوص شیخ محترم یہ جو دنیاوی معاملات ہیں، اس کی ضروریات پورے کرتے کرتے جو سب سے کم جذبہ رہ گیا وہ اسی مودت اور محبت کا رہ گیا. تو اچھا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا اس ضمن میں شریعت نے ہماری، چونکہ ہم اس کے بعد جائیں گے امہات المومنین پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک تربیت کا نظام تھا. خود جو آپ نے اپنی گفتگو کے ابھی وقفے سے پہلے جہاں آپ پہنچے ہوئے تھے کہ دو خواتین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ کی بیوی، ان دونوں کو ہم شوہروں کے حوالے سے آئیڈیل محسوس کرتے ہیں. تو تربیت، جیسے سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی کی تربیت کی اور دیگر بیٹیوں کی بھی تربیت کی، تربیت کتنا کردار ادا کرتی ہے اس نکاح کے رشتے کو مضبوط کرنے میں اور فعال کرنے میں، اور پھر آگے جا کے مزید اس جو شعبہ ہے یا اس کو آپ ڈپارٹمنٹ کہہ لیں، اس کو مضبوط کیسے کرتی ہے؟ دیکھیے میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ دونوں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا آپ یہ دیکھیے کہ دین، صلاح، صالحین کی بات وہاں کی تھی نا ان کے مثال، اور یہاں ان دونوں کی آپ جو صلاح ہے، نیکی ہے اور دین سے تعلق ہے، وہ اتنا مثالی ہے، آئیڈیل ہے. ایسا آئیڈیل ہے دین کے ساتھ تعلق کہ جب ان پہ بات ہوگی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو ہم وضاحت کریں گے کہ وہ کیا احسان ہے ان کا ہم سب پہ، اور دین کے حوالے سے وہ کیسی مثال ہے ہمارے لیے. تو یہ بھی تھا، اور ایک خیال رکھنے کی بات بھی تھی، خوبصورت طریق پہ گھر پہ چلانے کی بات بھی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے بچوں کی پرورش آپ دیکھیے تو حضرت حسن حسین نے ایسے بچوں کی تربیت کی کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حضرت خدیجہ نے ایسی بیٹی، اور ساری بیٹیاں ساری کی ساری ایک سے ایک بڑھ کے، حضرت زینب ان کا آپ دیکھ لیجئے کہ کیا مقام تھا کہ خاوند مسلمان نہیں ہوا، سیدہ زینب مسلمان ہو گئیں. تعلق ایسا ہے کہ وہ چھوڑنے آتا ہے مدینہ میں. اللہ اکبر، واہ
کیا خوبصورت بات آپ نے یاد کی. اور دیکھیے وہ تشریف لائی ہیں یہاں، پہنچتی ہیں، پھر واپس جاتا ہے، اور واپس جانے کے بعد ان کے بغیر جو چند دن گزرے ہیں واہ، ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں پھر اسلام کے راستے میں جو تھی، ان چند دن ان کے بغیر حضرت وہ یہ تربیت کا پہلو تھا کہ وہ جب آئے ہیں واپس، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو جب ان کو آپ نے جو ہے وہ پناہ دی، امان دی، اور آپ نے اس امان کو اون کیا کہ میری بیٹی نے امان دیا ہے تو ہماری طرف سے بھی امان ہے، لیکن اس تعلق میں کتنی تحدید ہے کہ ابھی چونکہ تم مسلمان نہیں ہو، لہذا ہمارا کوئی تعلق اس وقت تک بحال نہیں ہو سکتا جب تک تم مسلمان نہیں ہوتے. اس لیے کہ یہ تربیت کا معاملہ تھا. یہ تربیت کا بات تھی. اور یہ دوسری بات تھی کہ دین ہی سب سے اہم چیز ہے دونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. سبحان اللہ. ساتھ دیکھیں دین کی بنیاد پہ جو بھی رشتہ بنتا ہے، محض ہم اللہ کے رسول کی امت ہے، اس وجہ سے کیا کہا ہے کہ اخوان ہو گئے ہم، بالکل صحیح. مسلمان سارے بھائی ہیں ایک دوسرے کے، رشتہ بن گیا ہے. تو یہ دین کی وجہ سے جو بھی رشتہ قائم ہوتا ہے نا، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے. اگر اس کو نکال دیا جائے تو قرآن نے کہا ہے ماں باپ اگر مومن نہیں ہے یا اولاد مومن نہیں ہے تو وہ حقوق تو ادا کرو، خاص طور پہ ماں باپ کے حوالے سے. لیکن دین کے معاملے میں اللہ کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن دین کے بنیاد پہ جو قائم ہوتا ہے، اس اشتراک کی وجہ سے جو قائم ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بھی، اور پھر حضرت فاطمہ نے جس طرح تربیت کی اپنی بیٹیوں کی، وہ بھی، اور اپنے بیٹوں کی، وہ بھی کیسی خوبصورت. اس کے بغیر یہ عروج جو ہے فضائل کا، اور یہ جو اونچا مقام ہے انسانیت کا اور اللہ کے نزدیک جو فضیلت ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکتی جب تک یہ بنیاد دین نہ ہو. اس کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی. اب یہ اسی طرح کا انتخاب ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی زندگی میں بھی مثالیں قائم کی ہیں. صحیح. جو بھی منتخب کیا ہے رشتہ آپ نے اپنے لیے، دین کے اعتبار سے وہ چوٹی پہ پہنچی ہوئی خواتین ہیں. صحیح. ساری کی ساری. اور ان کی آپ شخصیتوں کو دیکھیں گے تو اسی طرح کی شخصیتیں ہیں کہ دینداری میں ان سے اونچا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بلکہ ایک گھر میں ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، اس کے باوجود کہ تھوڑی سی مسابقت ہوتی ہے. تو یہ جو دین کی بنیاد پہ تربیت ہوتی ہے، وہی ایسی تربیت ہوتی ہے جس سے دنیا کے بھی کمالات حاصل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نزدیک افضلیت کا بھی درجہ مل جاتا ہے. اور اس کے بغیر اگر ہوگی، دین کی بنیاد نہ ہو اور تربیت ہوتی ہو بچوں کی، اور ان کو آگے یہ دین منتقل نہ کیا جائے، تو سچی بات یہ ہے کہ وہ بچے اس دنیا کے لیے کسی اچھائی کا سبب نہیں بنتے، بلکہ انتشار اور فساد کا سبب اور باعث ہیں. فساد کا سبب بنتے ہیں. اگر اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور موجود نہیں ہے تو جرم کرنے سے اکیلے پہ، خاص طور پہ جرم کرنے سے کون روکے گا؟ بالکل صحیح ہے. جب داؤ لگے گا تو. اور یہ امریکہ کے بارے میں سنا آپ نے، ہم نے سب نے، کہ ایک لمبے وقفے کے لیے بجلی چلی گئی تو لوگ اس میں پھنس گئے، اس میں لفٹ میں. تو لفٹوں میں ایک دوسرے پہ چھمنے شروع ہو گئے. اللہ اکبر. اس لیے کہ ابھی وہ سمجھتے تھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا. تو یہ سب کچھ جو ہے، اگر یہ تصور موجود ہوتا کہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے والا، اور سارا حساب کتاب بھی اسی کے پاس ہے، اور تفصیل بھی ہماری ساری جرائم کی جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے، یہ جب تک کہ یہ نہیں ہوگا تو امن امان قائم نہیں ہو سکتا. اور تاریخ میں اگر کوئی مکمل امن کبھی قائم ہوا ہے تو وہ اللہ کے ماننے والوں اور یوم حشر کو اور یوم قیامت کو ماننے والوں کے درمیان ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. مکمل امن اور جرائم سے پاکیزگی اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اچھا شیخ، یہ جو ہم جہاں پہ اس وقت پہنچے ہیں، چونکہ اس کے فوری بعد ہماری جو پروگرام ہے وہ اس حوالے سے چلا جائے گا جس پر اس کا نام یعنی امہات المومنین. تو میں ایک سوال میرے اور ذہن میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو سامان قرار دیا، اور پھر اس میں خیر متاعہا المرأۃ الصالحہ ارشاد فرمایا. تو میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا تھا اصل میں
کہ اس وقت چونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ہمارا جو ڈیزائن اس وقت خاص طور پہ اگر ہم پاکستانی معاشرے کے، ایون ہم نے عرب میں بھی دیکھا اور دیگر ممالک میں بھی یہی ڈیزائن بن گیا کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم، بالخصوص بیٹیوں کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، لیکن جو ان کے اندر عنصر پیدا کرنا یا تربیت کرنا تھی صالحیت کے اعتبار سے، وہ مفقود ہو گئی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نکاح کا جو سلسلہ ہے یا یہ جو بندھن اور رشتہ ہے، یہ اس کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا نا کہ طیبین کے لیے طیبات ہیں، اور اسی طرح سے تو یہ جو طیب بننا یا طیبہ بننا، اس کا جو پروسیس ہے، یہ ہمارے نکاح کے سسٹم کے لیے کتنا ضروری ہے؟ نکاح کے سسٹم ہی کو اگر صحیح طور پہ اس کے حوالے سے انفارمیشن بھی ہو، تربیت بھی ہو، پتہ جائے، یعنی بتایا جائے کہ نکاح کیا اہم ہے، اور اس میں وہ چیزیں پڑھائی جائیں، خاص طور پہ خوبصورت مثالیں صحیح، ان کو سامنے رکھا جائے، تو پھر اس کے اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا۔ دیکھیے ہم پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ ہم جنسی تعلیم کے حوالے سے لوگوں کو، بچوں کو پڑھا رہے ہیں تاکہ وہ بے فکر ہو جائیں کہ کوئی گل نہیں جی، کوئی نہیں پکڑ سکتا ہم کو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اس طرح کے اسکول سے سیکھ کے آ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس کے بجائے اگر ہم ان کو یہ تربیت دیں کہ خوبصورت ترین زندگی وہ ہوتی ہے جو نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے حوالے سے جو ہے مثبت خیالات رکھنا، ایک دوسرے کی اگر کوئی غلطی، ہم سب کرنے والے ہیں، انسان ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینا، برداشت کر لینا، ایک دوسرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا، اور وہ پیار کی، محبت کی فراوانی سے ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں، اور ایک دوسرے کی تکلیف میں ایک دوسرے کے کام آنا۔ صحیح۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہاں اسلام آباد میں ہسپتال بنایا، باہر سے پیسے لے کے آئے امریکہ سے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اپنی ساری زندگی میں امریکہ میں ہم ڈاکٹرز رہے ہیں، ڈاکٹرز کا ایک مجموعہ ہے، ایک گروپ ہے، انہوں نے بنایا ہے، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ بہت ہی ذمہ دار، تربیت یافتہ نرسیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب مریض بیچارہ بے چینی میں ہوتا ہے نا، تو وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے اپنے کسی ایسے کو جس کے ساتھ رشتہ ہو اس کا، اور اس کے آنے سے جو اس کو سہولت ملتی ہے یا جو سکون ملتا ہے، وہ جتنی بھی تربیت سے نہیں ملتا، ان سے نہیں ملتا۔ چنانچہ انہوں نے وہ پورا ہسپتال جو ڈیزائن کیا ہے، اس طرح کیا ہے کہ جو کمرہ ہے کسی مریض کو ملتا ہے، اس کے تک ایک راستہ رکھا ہے، اور باہر ایک ہاسٹل بنایا ہوا ہے، جو رشتہ دار ہیں وہ آ کے رہ سکتے ہیں۔ تو شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے نقشے میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ خود رشتہ دار عزیز، خصوصاً اگر خاوند بیمار ہے تو بیوی، اور بیوی بیمار ہے تو خاوند، یہ اٹینڈ کر سکے اس کو۔ وہ کہتے ہیں جی اس سے بیماری سے شفا یابی کی رفتار کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اپنے اگر خیال رکھنے والے ہوں، وہ جو پروفیشنل خیال ہے وہ بھی ہو اپنی جگہ، صحیح، لیکن اپنے اگر خیال رکھنے والے موجود ہوں تو جتنا تسلی اس پہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے بچوں میں ڈاکٹرز ہیں، اب سیدھی سادھی میری بیوی ان سب کو پرورش کی ہے اس نے، وہ جب بھی کوئی بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے بھی کوئی دوائی لے کے آتی ہے، کوئی اس کی ایڈوائس لے کے آتی ہے، تو پہلے اپنے کسی بچے یا اپنے کسی داماد سے بات کرتی ہے، کہتی ہے اب میری تسلی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ایک اعتماد ہے نا، اعتماد، جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد جس کیفیت کے ساتھ آتے ہیں گھر میں، اور آپ جس طرح سے ایک بوجھ ہے اور ایک ظاہر ہے کہ آنے والے وقت میں جو حالات آپ کو محسوس ہو رہے تھے، اور جس کیفیت سے گزرے ہیں وحی کے آغاز میں، اللہ، اس کیفیت کی جو اثرات ہیں جس میں بیوی نے کس خوبصورت طریقے سے وہاں سے آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کو تسلی دی ہے، بلکہ آپ نے وہ جو سارا ایک خوف تھا یا ایک پریشانی آپ کو ہوئی، اس سے آپ نکل گئے، بلکہ بعد میں بھی آپ نے اس کو یاد کیا۔ بیوی سے زیادہ اپنے خاوند کو، اگر وہ دونوں مثبت خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جذبہ مودت و محبت اور وفا موجود ہو، تو بیوی سے زیادہ خاوند کو کوئی نہیں سمجھتا، اور خاوند سے زیادہ اپنی بیوی کو کوئی نہیں سمجھتا۔ صحیح۔ اور صحیح طور پہ جو تسلی اور تشفی ایک دوسرے کو میاں بیوی دے سکتے ہیں، دنیا کی کوئی اور شخصیت ایسا نہیں کر سکتی، بالکل ٹھیک، کر ہی نہیں سکتی۔ دوست بھی بہت بڑا ایک کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا کچھ کوئی اس کا متبادل نہیں ہے، بالکل صحیح، اس کا متبادل۔ اور جتنا یہ رشتہ ایک دوسرے کو
سمجھتے ہوئے زیادہ وقت گزرتا جاتا ہے، اس کا نکھار بڑھتا جاتا ہے اور اس کا فائدہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیے وہ اس کی مثال بھی دیکھ لیں آپ کہ جنگ میں شہید ہو گیا حمنہ بنت جہش کا خاوند، تو اس نے واز او جاہو کہہ کے جو زور سے اللہ اکبر، پکار دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ فطرت کی ترجمانی فرمایا ایک عورت کے لیے جو اہمیت رشتے میں اس کے خاوند کی اور کسی کی۔ اچھا پروگرام کے بالکل آخر میں ہم پہنچے، اور اس کے بعد چونکہ ہم نے شخصیات کی طرف چلے جانا ہے، ان کا اجمالی تعارف اور تفصیلی تعارف آئے گا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک مختصر سا جواب آپ اس حوالے سے کہ جہاں ہم نے یہ ساری بات ان 2 پروگرامز ابتدائی میں جس طرح سے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ نکاح کو ڈسکس کیا ہے، تو والدین کا اس میں جو کردار ہے، یعنی مرأۃ الصالحہ کے لیے کتنا ضروری ہے، پھر رشتہ نکاح میں دونوں طرف کے والدین کا شامل ہونا یہ کتنا ضروری ہے، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ مختصر سا ایک بس سچی بات یہ ہے کہ پہلا مرکز تو گھر ہوتا ہے تربیت کا، صحیح، اور پہلی میں چاہوں مثالیں کہ چناؤ میں دونوں کو قریب لانے میں جو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ دونوں پسند کرنے کروانے کے حوالے سے جو والدین کا کردار، میں اس پر چاہ رہا ہوں آپ کی طرف۔ بہت خوبصورت سوال ہے کہ جب رشتہ منتخب کر رہا ہو مرد یا عورت، تو اس وقت جو چیزیں دیکھنی ہیں ان میں کیا والدین کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ یعنی ایک تو شرعی طور پر پابندی ہے خاتون کے لیے خاص طور پر کہ وہ ولی کے بغیر نکاح اس کے لیے ہاں درست وہ نہیں تو ہے، خیر ان کی شمولیت کی بات ہے، بالکل لیکن انتخاب کرتے ہوئے یہ فیکٹر، یہ عامل کہ بھئی والدین کیسے ہیں۔ صحیح، دیکھیے حقیقت یہی ہے کہ سب سے پہلا مرکز تربیت کا ماں باپ کا گھر گود ہوتی ہے، اور مثال سب سے پہلی جو دیکھتا ہے بچہ یا بچی وہ ماں باپ کی ہوتی ہے۔ والدین ہیں، اگر تو وہ ایک خوبصورت جوڑا ہے، آپس میں محبت اور الفت سے رہنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہیں، تو بچوں نے وہی سیکھا ہوگا۔ بالکل صحیح، اس لیے یہ دیکھنی چاہیے بات کہ ان کے والدین یہ کا ایسی آپس کے خوبصورت بات ہے کہ پروڈکٹ کس فیکٹری کی ہے، کس فیکٹری کی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں برانڈ کون سا ہے، کون برانڈ، کون سا برانڈ تو کہاں سے والدین کو برانڈ کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر وہاں جھگڑے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری میں کمی ہے تو تربیت میں یہ چیز تو یہ چیز شامل آ ہوگی۔ جائے گی، اگرچہ قصور نہیں ہے، اگرچہ، اور ہمیں چاہیے اجتماعی طور پہ، جو آپ نے پہلے ایک دفعہ اس میں پچھلے دفعہ بات کی تھی، وہ یہ تھی کہ ہمیں نظام تعلیم میں بھی یہ چیزیں لانی چاہیے کہ اس رشتے کو نبھانے کے طریقے کیا ہیں، صحیح، اور اس رشتے کو توڑنے والے عناصر کون سے ہیں جن سے خبردار رہنا چاہیے، جن سے بچنا چاہیے، جن کو اپنے گھروں سے نکالنا چاہیے باہر، یہ ضروری ہے۔ اور اگر یہ ساری بات ہوگی اور ماں باپ کی خوبصورت مثال ہوگی تو انشاءاللہ رشتے آگے بہت نبھیں گے۔ یہ تو ضرب المثل ہے، اب بھی مائیں کہتی ہیں کہ جو ماں باپ ہو جی کڑی ہوئے گی، جیسے ماں باپ ہے ویسے آگے لڑکی ہو۔ شیخ محترم، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے ہمیں ہماری تربیت فرمائی ہے، اور نکاح کے اس بندھن کو جس خوبی سے آپ نے بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اپنی مصروفیت میں وقت نکالا۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب تک والدین اس میں کردار ادا نہ کریں، اور یہی بات اصل میں ہم سیکھنا اور سکھانا چاہ رہے ہیں اس پروگرام امہات المومنین کے ذریعے، اس لیے کہ جب تک ہم آئیڈیل جو کیفیت ہے یا خاندان ہے یا شخصیت ہے اس کو سامنے نہیں رکھتے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسوہ کامل ہیں، تو اسوہ کامل کے لیے چونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے ہر رشتہ خود منتخب کیا ہے، اللہ نے آپ کی تمام ازواج کو خود منتخب کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تو بات بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں کرتے، تو آپ اپنے گھر کے لیے کسی خاتون کو اپنی خواہش کے مطابق کیسے منتخب کر سکتے تھے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے۔ لہٰذا وہ چنی ہوئی خواتین جنہوں نے معاشرے کو تبدیل کر دیا اور جن کی تعلیم ہمارے لیے بڑی ضروری ہے، اور جو ہمارے گھروں کی مضبوطی کے لیے اور آنے والے وقت میں ہماری اولادوں اور پھر اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے، ان خواتین یعنی ہماری مقدس ماؤں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اس پر ہم ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ شیخ محترم سے۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو سنا، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو عام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں ہمارے ساتھ اور معاون بنے، اس پروگرام کو
نہ صرف خود دیکھیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنی خاص طور پہ ان بچیوں کو دکھائیں جو آنے والی زندگی میں خاص طور پہ وہ داخل ہونے والی نکاح کے بندھن میں انشاءاللہ مزید گزارشات کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ، انفارمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے اگلے پروگرام میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیا نکھار بصیرت کا میلی دنیا میں، جہاں سے خوشبوئے توحید پھیلی دنیا میں، یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔